مگر یہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کے ہی صحابہ کرام نے. کسی نے یہ نہیں کہا جی رمضان المبارک کے تھوڑے سے دن تو رہ گئے ہیں، تھوڑی سی خاموشی کرو، عید کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کافروں کو دیکھ لیں گے. آج روزہ چکانے والوں، میدان بدر کا واسطہ ہے تمہیں، تم غور کرو کہ تم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہو. خدا کی قسم آج ہوا کا انتظام ہے، بجلی کے پنکھے ہیں، ایئر کولر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، چھتیں ہیں، لنٹر ہیں، درخت ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے. اور جس جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم صحابہ کرام پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر رہے تھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کر میدان بدر میں تشریف لے آئے. کوئی مدینے میں نہ رہا، جوان نظر نہیں آتا، مرد نظر نہیں آتا، ساری نفری 313 کی نفری ہے، کوئی زیادہ نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان بدر میں تشریف لا کر ڈیرا ڈال دیا. مختصر سی جماعت ہے، ہتھیار نہیں، ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، تلوار نہیں، گھوڑے نہیں، ساز و سامان نہیں. ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور آواز لگا دی، او میرے پروردگار، حق پرستوں کی لکی تو نے کر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اور میرے رب، میرے پاس جو جماعت تھی میں نے لا کر پیش کر دی، اگر آج یہ مٹ گئی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. یہ مٹھی بھر مسلمان لے کے آیا ہوں، تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے آیا ہوں. آج ان کی امداد کر، آج ان کی نصرت کر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتنے آنسو بہائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے گزر کر آنسو ٹپک رہے ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے فرمایا، کالی کملی والے گھبراؤ نہ، اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی امداد آ گئی. قرآن کریم کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں یاد کرو بدر والے دن میں نے تمہاری امداد کی. جب جذبہ دیکھا صحابہ کرام کا اللہ پاک جل شانہ نے، ایک عورت آئی مغرب کی نماز کے بعد بچوں کے سامنے کھانا رکھ کر خود رونے لگی. بیٹوں نے پوچھا امی جان کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں، کھانا کھاؤ. بچے کہنے لگے امی جان جب تک پریشانی کی وجہ نہ بتاؤ ہمارے حلق سے لقمہ کیسے گزرے گا؟ حلال سے حلال نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد اپنے ماں باپ کی کبھی توہین نہیں کیا کرتی. وہ ماں اور آدمی ماں کی بے ادبی کرے، وہ باپ اور باپ کی بے ادبی کرے. فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے اسے بند کر دے چاہے اسے کھول کے رکھ. اور یوں فرمایا ماں تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنی ماں کو تنگ کرتا ہے اور اس کا دل اور جگر اکٹھا ہوتا ہے، فرمایا ادھر تیری ماں کا جگر اکٹھا ہوتا ہے، ادھر میں جنت کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ تو بچوں نے کہا امی جان بتاؤ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگی میں بیوہ ہوں، تم یتیم ہو، غریب گھر ہے، جنت لوٹنے والی ہے، میرے گھر کا کوئی حصہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہونے والا ہے۔ نے کہا امی جان پھر حکم کریں، جو آپ کہیں ہم وہ کریں گے، ضرور کریں گے ہم۔ قربان جاؤں اس ماں پہ، کیسا جگر ہوگا، کیسا دل ہوگا، کیسا اس کا مزاج ہوگا جو اپنے یتیموں کو دین پر یوں قربان کرنا چاہتی ہے۔ کھڑی ہو کے کہنے لگی صبح تم چاروں کے چارے چلے جاؤ اور جا کر جہاد میں شہید ہو جاؤ، میں مصلی پہ بیٹھ کر وضو کر کے بیٹھوں گی، تمہاری شہادت کی خبر کی انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی، دو دو رکعت نماز شکرانے کی پڑھ کر قبولیت کے لیے جھولی پھیلاتی جاؤں گی۔ آج جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ماں باپ ایسی اولاد۔ ماں باپ کا احترام نہیں، رمضان کا ادب اور احترام نہیں، قرآن کا ادب اور احترام نہیں، پھر انشاءاللہ قبر میں تمہارا احترام بھی ایسا ہی ہوگا۔ عورت آئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یتیم نذرانہ لے کر آئی، یتیم بچوں کو لے کر آئی، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ میرے لگتے جگر ہیں، انہیں قبول فرماؤ۔ آپ نے فرمایا یہ پرلا لڑکا ذرا بڑا معلوم ہوتا ہے، تو جو ادھر کو کھڑا تھا وہ ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہو گیا، نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں، مجھے قبول کرو، رد نہ کرو، میں اپنے خون کا آخری قطرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ بہانا چاہتا ہوں، اللہ کی توحید پہ بہانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہو اور میرے خون کے پھوارے ہوں، میں اسی میں مزہ چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ کسی صحابی نے کہا کہ یہ لڑکا تیر انداز بڑا ہے، دوسرا کہنے لگا صاحب مقابلہ کرا کے دیکھ لیجئے، یعنی مجھے بھی منظور کرو۔ آج اگر ساڈے کول ایہو جا ٹائم آ جاوے نا ساڈے اُتے، او میاں میں کو تو اکھیاں کولوں کوئی شے نظر نہیں آندی، تساں میں کو کیڑے جھیلی ویندے ہو، جان بچاواں دی کوشش کرے سو۔ او بادشاہ دعا مانگدے بیٹھے ہیں، اسائیوں کریں دے بیٹھے ہیں، اسائیوں کریں دے بیٹھے ہیں، نہ دین دا کرے سو جان اپنی بچا سو۔ کیا اللہ پاک ساڈی نیتاں کو نہیں جاندا؟ خداوند کریم ساڈے حالات تو واقف نہیں۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، صف بندی ہو گئی، بدر کا میدان لگ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں دونوں بچوں کو کھڑا کر لیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، اے کاش میرے دائیں بائیں بہادر ہوتے، میں کوئی جوہر دکھاتا، میں بھی کچھ کر کے دکھاتا، اب ان بچوں کی حفاظت کروں یا میں کچھ کروں تو کیسے کروں؟
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ادھر سے بچے نے ذرا سا آگے کو سر نکالا، ادھر سے دوسرے بچے نے آگے کو سر نکالا، دونوں نے زبان نہ ہلائی، لبوں نے حرکت نہ کی، آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی پروگرام بن گیا۔ ہمارے یہاں تو آنکھوں کے پروگرام آنکھوں ہی آنکھوں میں اور بنتے ہیں نا، ڈوب مرنے کے، نسلوں کا بیڑا غرق کرنے کے، نسلوں کو داغدار کرنے کے، ماں باپ کی آبرو کو تباہ کرنے کے، اسلام کو بدنام کرنے کے پروگرام بنتے ہیں ہمارے یہاں آنکھوں کے اشاروں میں۔ لیکن یہ صحابہ کی اولاد ہے، حضرت خنسا کے یتیم ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اسلام کو چمکانے کا، اور کافر اسلام کے مقابلے میں آنے والے سب سے بڑے کافر ابو جہل کے ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہ ادھر سے کوئی بولا نہ ادھر سے کوئی بولا، یوں سر ضرور نکالا ادھر سے اس نے ادھر سے اس نے، نہ جانے کیا پروگرام بنا لیا۔ فرماتے میں نے تو یہی منظر دیکھا، کہتے ہوئے یوں نکلے کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں بکتا ہے وہ محبوب باری کو، یا ہم مٹ جائیں گے یا اسے ختم کر کے دم لیں گے، یہ نہ سوچا ہم یتیم ہیں، یہ نہ سوچا ہم چھوٹے ہیں، یہ نہ سوچا ہم بچے ہیں، یہ خیال نہ آیا اسب بالا سے، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا صدقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا صدقہ، قرآن کریم کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، حضرت خنسا ماں کی دعاؤں کا صدقہ، اللہ پاک نے جو جرأت دی اس کا صدقہ، ادھر دعا مانگی ادھر کہتے ہیں کون ہے جو آج ہمارا مقابلہ کرے۔ میرے تیرے ورگا ہو گیا نا تو وہ ویلے بنا کے بہ جاؤ جی تواڈے حکم نال شادی کریں دے پیا سے، تواڈے حکم دے نال جنگ پیا ہوندا ہے، ہن جیڑی شے آکھو تساں آپ حکم دیتا سی نہ تو ساڈا تو ارادہ ہی کوئی نہیں سی، ساڈا خیال ہے کہ اس واری تساں جاؤ اگلا کوئی جنگ دا موقع آئے گا انشاءاللہ اساں لگے ویسو۔ صحابی حضور کی خدمت میں سرے سے جاتا ہی نہیں، دکانداروں کی ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس لے لو، کپڑا واپس لے لو، زیور واپس لے لو، یہ سامان واپس لے لو۔ ارے نوجوان تجھے کیا ہوا؟ تیری شادی ہو رہی تھی، عثمان نے قرضہ دیا تھا، کالی کملی والی نے سفارش کی تھی، تو کہاں چلا ہے؟ تیرا کیا پروگرام ہے؟ صحابی کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے بلا لیا، میں نے شادی کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ خدا نے مجھے بلایا ہے، میرے رب نے مجھے بلا لیا ہے، دین کے لیے بلایا ہے، اسلام کے لیے بلایا ہے، ایمان کے لیے بلایا ہے، قرآن کی عظمت کے لیے بلایا ہے۔ میں شادی کرتا رہوں دین مٹ جائے، میں دیکھتا رہوں، میں ایسا بے غیرت نہیں۔ آج مار کھا رہے ہو، کل لبنان کی پٹائی ہوئی، اب شام کی باری، پھر تیری باری، میری باری۔ یہودیوں کے ہاتھوں مار کھانے والے مسلمانوں کب ہوش میں آؤ گے؟ عیاش بن گئی مسلمان قوم، حاکم بھی محکوم بھی عیاش ہیں، آرام کرتے ہیں، لڑنے کے لیے جذبہ جہاد چاہیے۔ کون لڑے تم میں؟ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، جنگ تمہارا باپ کرے گا، کون لڑے گا تم میں سے؟
سارا دن بے پرد عورتیں پھرتی ہیں، ان عورتوں کی گود سے محمود غزنوی پیدا ہوگا، ان عورتوں کی گود سے سلطان محمود پیدا ہوگا، ان عورتوں کی گود سے امام ابو حنیفہ پیدا ہوگا، ان عورتوں کی گود سے امام احمد بن حنبل پیدا ہوگا۔ خدا کی قسم گود فاطمہ کی تھی تو پیدا حسین ہوا تھا۔ نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، شرک بدعت کرتے کرتے ساری عمر کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہاں مجاہد پیدا ہوں گے۔ مدینہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ ہے، مدینہ۔ صحابہ مدینے کی گلیوں میں کھڑا ہو کے کہتا دکانداروں برتن لے لو، کپڑا لے لو، زیور واپس کر لو، تمام ساز و سامان لے لو۔ اور تیری شادی ہو رہی تھی، کہنے لگا میری شادی ہو چکی، میرے رب نے بلایا ہے۔ گیا نہیں حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار لی، گھوڑا لیا، مسلمان مجاہدین میں جا ملا، سب سے اگلی صف میں کھڑا ہو کے جہاد کیا ہے، لڑا ہے۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خود یاد فرمایا، سارے کو سبحان اللہ۔ وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا چلائے بیم تو شادی میں لگا ہوگا نا، بڑی مشکل سے پروگرام بنوایا تھا، میں نے سفارش کی تھی، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض دیا تھا، وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوگا۔ کسی نے کہا نہیں میرے آقا نہیں، فجرحت جرحا شدیدا، سب سے اگلی سب میں کھڑا ہو کے لڑا ہے اور 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے میدان جہاد میں نڈھال پڑا ہے۔ سر سے پاؤں تک سارا بدن زخمی، سارا بدن کٹا ہوا، تمام بدن مجروح ہے اور اس وقت بھی میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اٹھا کے لاؤ۔ بڑی مشکل سے اٹھا کے لائے، انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں ہاں آؤ، قرآن میں جاہدو جاہدو پڑھ کر کے ٹھپنے والوں، تعویذ گنڈے کی مار کھانے والوں، جھاڑ پھونک کی مار میں زندگی بسر کرنے والوں، کبھی ان آیتوں کا ترجمہ بھی سوچا کہ جاہدو کا معنی ہے کیا؟ آؤ آگے قرآن تم نے ٹھکرایا، خدا نے کافروں کے ہاتھوں تمہاری موت مقرر کر دی۔ آج کے اخبار میں ہے کہ ہندوستان 10 ارب کا اسلحہ خرید رہا ہے، تمہارے لیے خرید رہا ہے، اور کس کے لیے؟ تم کوٹھیاں بنائی جاؤ، تم بلڈنگ بنائی جاؤ، تم بنگلے بنائی جاؤ، تم نئی نئی شادیاں کیے جاؤ، تم اعلیٰ سے اعلیٰ سرخی پاؤڈر والی عورتیں تلاش کیے جاؤ، اور تم خود عورت بننے کی کوشش کیے جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جوان کی لاش کو لایا گیا، آخری وقت ہے، حضور نے رحمت والی گود پھیلا دی، رحمت والی گود پھیلا دی، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں صحابی کا زخمی سر رکھا ہوا ہے۔ ذرا سا ہوش آیا، یہ مسکرانے لگا، آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا تمنا تھی کہ حضور کا آخری وقت میں اپنے آقا کا دیدار کرتا ہوا جاؤں، الحمدللہ آج بھی دیدار کر رہا ہوں، اپنی قبر سے اٹھوں گا دیدار کرتا ہوا اٹھوں گا۔ کوئی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی مکان اور بلڈنگ کو دیکھتا ہوا مرے گا۔ یہ کتنا مقدروں والا جوان ہے، حضور کی زیارت کرتا ہوا جا رہا ہے۔
اور یوں آتا ہے روایت میں کہ اچھل کر پلٹ کر جب روح نکلنے لگی، پلٹ کر حضور کے قدموں میں اپنا رخسار رکھ دیا۔ تیرے قدموں میں میرا دم نکل جائے تو میں سب سے بڑا کامیاب۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی داستان ہے کہ اس صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنا فرشتہ آیا کہ چاروں طرف قدم رکھنے کی گنجائش نہ تھی۔ آج ہمیں اللہ والے لوگ نصیب نہیں، اچھے آدمی جنازوں کے لیے نہیں ملتے، فرشتے کدھر سے آئیں گے؟ حضرت مادر موت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے میدان بدر کے اندر عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا اور اس کے بعد ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جا پکڑا، گھٹنوں کے قریب سے دونوں ٹانگیں کاٹ دی، نیچے گرا لیا۔ اب ان بچوں نے کبھی کسی کو ذبح کیا نہیں تھا، کسی کو قتل کیا نہیں تھا، کسی کا سر کاٹا نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لائے، وہ کہنے لگے یہ کافر اتنا بڑا ہم نے گرا تو لیا پر ہمیں نہیں پتا کون سی رگ کاٹنی چاہیے، ذرا آپ اس کا رگڑا لگائیں۔ وہ بھی کافر تھا بڑا پکا، یوں گلے پہ انگلی رکھ کے کہنے لگا کہ میاں ذرا نیچے سے کاٹنا، تھوڑا سا نیچے کر کے کاٹنا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جب تمہارے دربار میں سر رکھے جائیں گے نا تو میرا سر ذرا اونچا ہو، پتا چلے کسی سردار کا سر ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تھا تو کافر پر شاباش تیرے کفر کو، یہی کر کے تو نہ مرا، نا مرا ہے تو پھر بھی بہادری کی بات کی۔ اور ان نوجوانوں سے پوچھا کہ تم اس میدان میں کیا لے کر آئے، کیا مقابلہ کرنے کے لیے لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ساز و سامان کچھ نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ جان دیتے ہیں، سب کچھ اللہ میاں امداد کر دیتا ہے۔ فرمایا بخمسۃ آلاف۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔